السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں کہ جن کے محیر العقول اور ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشت بدنیدار رہ گئے، جن کے برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل کہ جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے رون ڈالے، جن کی تلوار کی ضد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبرائے اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی وہ تلوار کہ جو کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبزاندی بن کر چھائے اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا دے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عزم و ہمت، عمل بیداری، شجاعت و بہادری، طاقت و جواں مردی کا عظیم پیکر، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان، مسلمانوں کی آن، مجاہدین کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کا تارا، حلقہ یارا میں ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، فتح و نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے دیدہ دل فراش کرے فرش کرا کر دے، کامیابیاں جس کی منتظر ہوں، عاجزی اور انکساری اور اطاعت اور فرما برداری کا یہ عالم کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب معزول کر دیں تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن جائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے وہ ہیرو کہ آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ تعارف: مضبوط چاق و چوبند جسم، دراز قد، سرخ و سفید روشن چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شاہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کا جادوگر، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر، بے خوف نہ ڈر، بہادر، جری، پاک دامن، شریف النفس، عبادت گزار، قسمت کا دھنی، برق رفتار، آتش جواں، شعلہ بیاں، جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے بااثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے، اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ اسی بات کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سورۃ الزخرف میں بیان فرمایا ہے۔ سلسلہ نسب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: خالد بن ولید بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریشی المخزومی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام لبابہ صغرا ہے۔
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ تھی۔ بارگاہ رسالت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا تھا۔ قبول اسلام۔ حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نئے عزم اور ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہی ہے۔ پس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ طبقات ابن سعد۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اے میرے پیارے بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی مل گئے۔ وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ کاتب وحی۔ دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نامور جرنیل اور فاتح کے طور پر جانتی ہے، اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فیض فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ معرکہ موطا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریز معرکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن بلقاء کے قریب موطا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موطا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1,00,000 جنگجوؤں کے ساتھ لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔
گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی، میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ طیبہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھی، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دہنے پہلو پر رکھا، اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزنیہ، جوہینیہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیریں حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور کوئی صفا پر ہم سے ملیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے کوئی صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی شہید ہوئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہونے کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور 2,000 مکہ کے 9 مسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 420 سواروں کا لشکر دے کر دومت الجندل کے حاکم عقیدر کو گرفتار کرنے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے پاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے
اور چاندنی رات میں عقیدر اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اسے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ جنگ یمامہ 11 ذی الحجہ 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسیلمہ اپنے قبیلے اور ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھاوا دیا اور پھر بھپھرے شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عراق اور ایران میں ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حسیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے تھے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوجی بھیج دیے، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے۔ اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں دو بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑی اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے تھے۔ وفات وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی، جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک گھوڑا اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ ملا۔ تو دوستو، یہ تھے عظیم جرنیل اور عظیم فاتح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب بھی دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا بہت شوق تھا۔
ہر مارکے میں، ہر جنگ میں، ہر سریہ میں یہ شہادت کا جذبہ لے کر لڑے، لیکن ان کی موت بستر پر آئی۔ اسی واقعے کے اندر آپ نے اینڈ کے اوپر پڑھا ہے کہ جب موت کا وقت آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ہے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا شوق شہادت تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بستر پر وفات پانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا ٹائٹل یعنی سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار کا، اور اللہ کی تلوار کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کی تلوار کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کسی کافر کی تلوار سے نہیں مرے بلکہ اپنی موت خود مرے تھے، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بستر مرگ پر انتقال کیا، آپ کو کسی نے شہید نہیں کیا، کسی کی تلوار کی وجہ سے آپ شہید نہیں ہوئے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو الحمدللہ ہمارے اس چینل پر روز مرہ کی بنا پر صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام اور بہت سے اسلامی اور دلچسپ واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اس کو پسند کرتے ہوں گے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک جاتے ہوئے ایک گفٹ دیتا جاؤں، اگر آپ نے ہماری پوری ویڈیو دیکھی ہے، پوری ویڈیو سنی ہے تو یہ گفٹ بھی سنتے جائیں۔ کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم الدخان لیلۃ الجمعہ غفر لہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی رات میں سورہ الدخان پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو دوستو آج جمعہ رات ہے اور رات جمعے کی ہے، اس لیے آپ آج اس سورت کو لازمی پڑھیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔